السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قمر میں صرف ایک ہی صورت میں 4 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو لوگوں آؤ اللہ کی طرف، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ، اپنی اور دوسروں کی آخرت بہتر بناؤ۔ ہمیں قرآن کورس تفسیر سورہ النمل آیت 67 سے 82، استاد پروفیسر محمد سلیمان شاکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا یہ کہنا ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا بھلا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہوں گی، لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ انشاءاللہ آگے چل کے سورہ یاسین کے آخری مقامات میں ہم پڑھیں گے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ایک کافر کے ہاتھ کہیں سے کوئی بوسیدہ ہڈی لگ گئی، اور آپ نے شاید کبھی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا کہ ہڈی جتنی بوسیدہ ہوتی جائے اتنی وہ بھربری ہوتی جاتی ہے، بس ہاتھ سے چھونے کی دیر ہے وہ ذروں میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کہیں پرانی ہڈی لگ گئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، یوں کر کے اپنے ہاتھ میں اس بوسیدہ ہڈی کو مسلتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں۔ آگے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں پرانی بوسیدہ ہو چکی ہوں، ایکسپائر ہو چکی ہوں، پھر ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اپنی طرف سے ٹھٹھا کرتا ہے، طنز کرتا ہے، مزاق کرتا ہے، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، بھلا ان ہڈیوں سے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب لے کے آئے، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے جو ہمارے بارے میں یہ مثالیں گڑ رہا ہے، وہ نسی خلقہ، اپنی خلقت بھول گیا ہے۔ جب ہڈیاں نہیں تھی، جس اللہ نے پانی کی ایک بوند سے اس کا جسم بنا دیا، تو ہڈیاں موجود ہوں تو کیا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ قل یحیی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، قل یحیی الذی انشا اول مرہ، جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر مطلق ہیں۔ لہذا یہ کہتے ہیں لقد بعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، ہمیں بھی یہی کہا گیا، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ کیا گیا کہ تم لوگ دوبارہ اٹھو گے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں لگتے ہیں، یہ فنڈامنٹل لوگوں کی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، ایویں پرانی باتیں ہمیں سناتے ہیں، نہ کوئی آج تک واپس پلٹا ہے نہ کبھی کوئی پلٹے گا۔ ٹھیک ہے 4 دن کی یہ چاندنی ہے، دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کو نبھا کے اپنا وقت گزارو، مر گئے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ حضرات یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے، ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارے، ایک نمازی بن کے، تہجد گزار بن کے، نیندوں کو حرام کر کے اللہ کی یاد میں دن اور رات بسر کرے، اور ایک بندہ کبھی سجدہ نصیب نہ ہو، اور مرنے کے بعد اگر دونوں کا انجام صرف مٹی ہونا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر، ذرہ چھوٹا سا وہ ایٹم جس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، ویسے نظر نہیں آتا، رب کریم فرماتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کی جزا ملے گی، اور ذرے کے برابر بھی نافرمانی کی ہوگی تو اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو۔ میں اکثر آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سیر کرنا کوئی بری بات نہیں، نکلا کریں باہر، سیر کیا کریں، لیکن کہاں کی سیر کیا کریں؟ ہمارا مطمع نگاہ کیا ہونا چاہیے؟ کھنڈرات کی سیر کیا کریں، ان گری ہوئی عمارتوں کو دیکھا کریں، ان کھنڈرات کو دیکھا کریں۔ قل سیرو فی الارض، زمین میں پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور جا کے دیکھیے کہ مجرموں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام فرما دیا۔
ولا تحزن علیہم۔ سبحان اللہ، یہ کفار جتنی ہٹ درمی اور ضد میں کفر کی پستیوں اور گہرائیوں میں اترتے جاتے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے جاتے۔ یہ حضور کی طبع مبارک ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اور لوگوں کے ایمان کی حرص تمنا رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں۔ حضور کو دنیا کا کوئی طمع نہیں، حضور کو لوگوں کے کلمہ پڑھنے کی حرص ہے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، اور جو مسلمان ہو جائیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کے ساتھ سرکار شفقتیں لوٹانے والے مہربان ہیں۔ لہذا حضور جب ان کی ان حرکات کو دیکھ کے پریشان ہوتے تو میرے اللہ تسلی دیتے، تشفی دیتے، ولا تحزن علیہم، میرے محبوب پریشان مت ہوا کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور مت اپنے سینے میں گھٹن، دل میں تنگی محسوس کیا کریں یہ لوگ جو مکر و فریب کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فکر والے انداز کو دیکھ کے اللہ کا شکر بجا لانے کی بجائے یہ حضور کو کہا کرتے اگر سچے ہیں تو پھر وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، وہ عذاب والا وعدہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس سے پہلے سورہ انفال میں ہم پڑھ آئے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دو باتیں ہیں عذاب نہ آنے کی، ایک تو آپ کا وجود رحمت ان میں موجود ہے، اور جب تک آپ کا وجود رحمت ان میں موجود ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور دوسرا جب تک لوگ استغفار کرنے والے دنیا میں موجود ہوں تو عذاب نہیں دیا جاتا۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ قل آپ فرما دیجئے عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، غور تو کرو، این ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آن پہنچا ہے۔ مثال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا جنگ بدر کے اندر یوں شکست کھا کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا کے واپس مکہ کی طرف ناکام اور نامراد لوٹنا، یہ بھی عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یہاں موت کی قبر کی مثال لے لیجئے کہ کچھ اس کے مناظر شروع ہو چکے ہیں، فتوحات مسلمانوں کا مقدر ہے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے، لہذا تمہارے پیچھے اس کا کچھ حصہ آ چکا ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، اور مکمل عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، لام کے نیچے یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، لذو مبالغے کے لیے ہے، مطلب کیا بنے گا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، تیرے اللہ لوگوں پہ بڑا فضل فرمانے والے ہیں، کمال شفقت فرمانے والے ہیں، بڑی محبت کا مظاہرہ فرمانے والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب سے دوچار نہیں فرما رہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، ان کے سینوں میں کیا ہے، ان کے زبانوں سے ظاہر کیا ہے، سینوں میں کیا چھپاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمانوں اور زمینوں میں کچھ پوشیدہ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب پوشیدہ کا لفظ بولا جاتا ہے وہ پوشیدہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا ہونا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، ماضی، حال، مستقبل، یہ ہمارے لیے تقسیم ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کے علم کے بغیر تو کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے میرے اللہ کا علم کیسا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیاہ تاریک رات ہو، گھنا سیاہ جنگل
جنگل ہو، اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، درختوں کے جھنڈ کا اندھیرا، اور ایسی تاریکی میں جنگل کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ یہ میرے اللہ ہیں، اور جب میرے اللہ کے علم کا یہ انداز ہے تو پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں، میرے اللہ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، تو اللہ ہماری زندگی میں خیر کو جاری فرما دیجئے۔ لہذا فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ پہلے سے لوح محفوظ میں کتاب مبین میں لکھا ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ بنی اسرائیل والے جن باتوں میں اختلاف کا شکار ہوئے قرآن کریم نے وہ بیان فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کریم نے کھول کھول کے بیان فرما دی۔ بنی اسرائیل کے اندر یہود و نصارہ ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، من حیث المسلم میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں ان جملوں کو اور ان کلمات کو آپ کے خدمت میں پیش کروں جو عیسائی یہودیوں کے متعلق اور یہودی عیسائیوں کے متعلق بولتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر الزام لگاتے ہوئے اللہ کے نبیوں کو عصمت دری کی، اللہ کے نبیوں کی عزت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اور یہاں تک لکھ دیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے تھے۔ پھر یہودیوں نے بدلہ لینے کے لیے عیسائیوں کے متعلق بی بی سیدہ مریم پاکیزہ علیہ السلام کے متعلق زبان درازی کی کہ یوسف نام کا ایک آدمی تھا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، بی بی مریم کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو اس لیے وہ باتیں جن میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، انبیاء کی عصمت دری کرتے ہیں، انبیاء کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کا شکار ہیں، قرآن کریم نے وہ ساری باتیں بیان فرما دی کہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بی بی مریم پاکیزہ کے کردار کے اندر بھی کوئی شک نہیں، اس لیے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں قرآن بیان کرتا ہے کیوں؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے سراپے ہدایت بھی ہے، سراپے رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت بن جاتا ہے۔ شروع میں جب سورہ بقرہ سے ہم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا رستہ آسان کرتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے جن کے اندر کچھ سیکھنے کی تمنا ہو، جو کچھ لینے کے اور کچھ پانے کے حاصل کرنے کے محتاج ہوں، یہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم اللہ نے بطور شفا کے نازل فرمایا، اس کو پڑھتے جاؤ، اللہ کریم تمہاری روحانی جسمانی بیماریوں کو رفع فرما دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے، یہ خاصیت قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ نہ صرف ہماری روحانی بیماریوں کا معالج ہے بلکہ یہ ہماری جسمانی بیماریوں کا معالج ہے، نہ یہ صرف ہماری آخرت کو سنوارنے کے راستے ہموار کرتا ہے بلکہ یہ ہمارے دنیاوی دکھوں کو ٹالنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ رہی بات بنی اسرائیل کی اختلافی باتوں کی، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ فرما دیں گے، وہو العزیز العلیم، اور وہ اللہ غالب ہیں، جاننے والے ہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، یقین رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا، یقین کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میں وہ اکثر مثال سناتا ہوں آپ کو، عرب کا ایک نوجوان حالت نظام میں تھا، ماں پریشان تھی، رو رہی تھی، ماں ہوتی ہے تو کہنے لگا اماں کیوں روتی ہو؟ کہتی ہے بیٹا تیرا آخری وقت ہے۔ کہنے لگا فوت ہو کے کہاں جانا؟ کہتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں سارے۔ تو کہتا ہے پھر روتی کیوں ہو؟
آج تک ہر بلائی اللہ سے ہی تو ملی ہے، ہر خیر اللہ سے ہی تو ملی ہے، تو اللہ کے پاس جاؤں گا میں خیر ہی خیر پالوں گا، بلائی ہی بلائی پالوں گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے یقین۔ اور سبحان اللہ، حدیث مبارکہ بطور برکت کے میں آپ کو یہاں پہ نوٹ کرواؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ویسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ لے کے نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پرندے کسی فیکٹری میں نہیں جاتے، پرندے کوئی کارخانے میں کام نہیں کرتے، پرندے کوئی مزدوری نہیں کرنے جاتے، لیکن ان کا توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم ہاتھ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ عزم اور توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو محنت مزدوری کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، اس میں برکت اور خیر تو میرے اللہ کی طرف سے نازل ہوگی، لہذا فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پہ ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ پریشان مت ہوں ان لوگوں کے متعلق، کیوں؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مطلب کیا کہ یہ جو کافر ہیں، حق کا انکار کرنے والے، یوں ہی ہے جیسے یہ مردہ ہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہوں۔ یعنی یہ مثال کیسے دی گئی کہ بہرا سامنے بھی بیٹھا ہونا جو کانوں سے نہیں سنتا، بندہ اس کو اشارے سے کوئی بات سمجھا سکتا ہے، اور ایک بندہ ہو بھی بہرا، کانوں سے سنتا بھی نہ ہو اور اٹھ کے بھی چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس بہرے کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ کسی اندھے کو آپ ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ تو انہیں سنا سکتے ہیں جن کا ایمان ہماری نشانیوں پہ ہو، فہم مسلمون، اور وہ تابعداری کرنے والے، فرما بردار یعنی اسلام لانے والے ہوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب یہ کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہمارا وعدہ، ہماری بات پوری ہو جائے گی ان پہ، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے سبق کے آخر میں انشاءاللہ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ عصر کے وقت حضرت عیسیٰ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، دجال کا نکلنا، اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح زمین کے اندر خسف ہونا، شکلوں کا بدلنا، اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، انہی نشانیوں میں حضور ایک نشانی بیان فرمایا کرتے تھے، دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کہتے ہیں زمین کے جانور کو، اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ جو جانور قیامت کے قریب نکلے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے نکلنے کے مقامات کیا ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کے قریب سے وہ نکلے گا۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جیاد، وہ ایک محلہ ہے جیاد، بیت اللہ کی پچھلی طرف، جہاں حضرت جبریل کو رسول اللہ علیہ السلام نے اصل حالت میں دیکھا تھا 600 پروں کے سمیت۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک کونا ہے، وہاں سے نکلے گا، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مکہ کے قریب ایک جنگل تھا وہاں لے گئے، اور وہاں جا کے سرکار نے ایک جگہ دکھائی، درمیان سے وہ جگہ خشک تھی اور اس کے ارد گرد ریت تھی۔ حضور فرمانے لگے بریدہ یہاں سے دابۃ الارض کا خروج ہوگا، یہاں سے وہ جانور نکلے گا، 105 فٹ وہ لمبا ہوگا، 2 اس کے پر ہوں گے، اور وہ جانور کیسا ہوگا؟ اس کے پاس حضرت موسیٰ والا عصا ہوگا، سیدنا سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوگی، اور اس کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان لوگ طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ شریف کا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان اچانک اس جانور کا ظہور ہو جائے گا۔ لوگ اتنا بڑا، اب 105 فٹ لمبا جانور کوئی دیکھے، وہ بندہ تو حیران پشیمان ہو جائے گا کہ یہ کیا بنا ہے ہمارے ساتھ۔
ہمارے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو مثال دی جاتی ہے جی فلاں جانور اتنا دیو ہے کل، فلاں اتنا قوی ہے کل، فلاں جانور دنیا سے ابھی ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن وہ دابت الارض 105 فٹ لمبا جانور نکلے گا، لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اچانک وہ باہر آ جائے گا، اس کو دیکھ کے لوگ چیخیں گے۔ اب وہ جانور کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کافر کی گردن میں چھڑی لگائے گا، حضرت موسیٰ والی، تو لہذا پتہ چل جائے گا یہ بندہ کافر ہے۔ مومنوں کے ماتھے کے اوپر وہ حضرت سلیمان والی انگوٹھی لگائے گا، جس سے مسلمانوں کے چہرے پر نور ہو جائیں گے، چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ ایون کہ دابت الارض کے نکلنے سے ایمان اور کفر واضح ہو جائے گا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بس وہ پردے رکھے ہیں نا ہمارے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے ہیں، آپ کو نہیں پتا میں کیسا ہوں، لیکن دابت الارض جب نکلے گا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر کافر اپنے منہ سے مانے گا ہاں میں کافر ہوں، ہر مومن اپنے منہ سے مانے گا ہاں میں مومن ہوں، ایون کہ ان کا آپس میں جو ٹاکنگ سٹائل ہوگا، بولنے کا طریقہ، وہ بھی یہ ہوگا، او بھائی کافر بات سنو، وہ کہے گا ہاں جی بھائی مومن بتاؤ کیا بات ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے گا کفر اور یہ ایمان۔ اور بعض روایات میں نے پڑھا کہ 3 دن کے باوجود اس کے جسم کا تھوڑا سا حصہ، تیسرا حصہ تقریباً نکلے گا۔ تو یہ زمین میں سے جانور کا نکلنا اور اس کا لوگوں سے تکلمہم، وہ باقاعدہ یہ جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت نہیں قائم ہوگی حتیٰ کہ کچھ چیزیں وہ عجیب و غریب ان کا ظہور ہوگا جو پہلے نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں درندے انسانوں سے کلام کریں گے ان کی بولی کے اندر۔ انسان کے ہاتھ میں جو انسان کا کوڑا ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا وغیرہ، سوٹی وغیرہ، وہ کلام کرے گی۔ اور پھر اس حدیث میں لفظ ہے کہ انسان کی یہ ران اس سے کلام کرے گی کہ تو گھر نہیں تھا، تیری بیوی نے کیا کیا گل کھلائے۔ یہ جو انسان کی ران ہے نا، یہ ران بولے گی جیسے زبان سے ہم بولتے ہیں، ٹانگ میں سے آواز آئے گی کہ او بھائی تو گھر نہیں تھا تو تیرے بعد تیری بیوی یوں عزت خراب کرتی رہی، تیری بیوی یوں کردار اپنا لوٹاتی رہی ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں لفظ ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دابت الارض نکلے گا، یہ زمین کا جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل میں موجود ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، 82 نمبر آیہ مبارکہ، آخری آیت ہے آج ہمارے سبق کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی بات پوری ہوگی ان پر، یعنی قیامت آنا چاہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کافروں کو الگ کر دے گا کہ یہ لوگ یہ اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 67 سے 82 تک کی تفسیر آپ نے سنی، اب ان آیات کا ترجمہ بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا، اَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا واقعی ہم نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، تحقیق یہ وعدہ ہم سے بھی اور ہم سے پہلے باپ دادا سے بھی کیا گیا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں کا۔ ولا تحزن علیہم، نہ غم کیجئے آپ ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ دل کو تنگ کیجئے اس کے متعلق جو وہ مکر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے عسى ان يكون ردف لكم،
ऐन मुमकिन है कि हो गया हो तुम्हारे पीछे बादुल्लज़ी तस्ताजिलून, उसका कुछ हिस्सा जिसकी तुम जल्दी करते हो। व इन्न रब्बका लज़ू फज़लिन अलन नासी, और बेशक आपके परवरदिगार यकीनन बड़े फजल वाले हैं लोगों पर। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन अक्सर उनके शुक्र नहीं करते। व इन्न रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, और बेशक आपके परवरदिगार जानते हैं जो छुपाते हैं उनके सीने और जो जाहिर करते हैं। वमा मिन गाइबतिन फिस समाइ वल अर्दी, और नहीं है पोशीदा कोई चीज आसमानों और जमीन में, इल्ला फी किताबिम मुबीन, मगर वो वाज़ेह किताब में लिखी हुई है। इन हाज़ल कुरआन यकुस्सु अला बनी इसराईल, बेशक ये कुरआन बनी इसराइल पर बयान करता है। अक्सर अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, अक्सर वो बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। व इन्नहु लहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और बेशक वो हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही, बेशक आपके परवरदिगार फैसला फरमाएंगे उनके दरमियान अपने हुक्म से। वहुवल अज़ीज़ुल अलीम, और वो अल्लाह गालिब जानने वाले हैं। फतवक्कल अलल्लाह, बस अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, बेशक आप वाज़े हक पर हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, और ना बहरों को सुना सकते हैं अपनी आवाज। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो मुंह फेर के जाने वाले हों। वमा अंत बिहादिल उम्यी, और ना आप हिदायत दे सकते हैं अंधों को, अन ज़लालतिहिम, उनकी गुमराही से। इन तुस्मिउ, आप तो सुना सकते हैं, इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, मगर उन्हें जो ईमान लाए हमारी निशानियों पर। फहुम मुस्लिमून, और वो ताबेदार हैं। व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, और जब पूरी हो जाएगी उन पर हमारी बात। अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दी, हम निकालेंगे उनके लिए जमीन से एक जानवर। तुकल्लिमुहुम, जो कलाम करेगा उनसे। अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि ये लोग हैं जो हमारी निशानियों पे यकीन नहीं रखते। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको चलते फिरते कुरानी आयात की अमली तफसीर बनने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जिस क़यामत का तज़किरा और दोबारा जी उठने का जिक्र हमने आज के सबक में पढ़ा, मेरे अल्लाह पाक हम सबको उस कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा दे। उस क़यामत के इम्तहान में कामयाबी के लिए अल्लाह करीम तैयारी की तौफीक नसीब फरमा दे। दीन के साथ मुंसलिक रहें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अहकामात को मानते रहें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मुयस्सर होगी, आखिरत में भी निजात इंशाअल्लाह ज़रूर मुक़द्दर और नसीब होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की खैर बरक़ात हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दें। हमें शर शैतान, शर इंसान, बिलखुसूस अपने नफ्स की शरारतों से बचने की तौफीक नसीब फरमा दें। हम अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला की तौफीक से फ़हमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे और आपके दिन के बाकी मामलात में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा दें। हमारे बेटे बेटियों के मुक़द्दर नसीब अच्छे फरमा दें, परेशानियों को रफ़ा फरमा दें, घरों का सुकून नसीब फरमा दें। जो घरों से ड्यूटियों के लिए, काम काज के लिए निकलते हैं, अल्लाह करीम खैर वफ़ियत से मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ और सलामती के साथ शाम को अपने घरों में वापस आना नसीब फरमा दें। जो बैरून ममालिक में हमारे परदेश में बसने वाले बहनें भाई रोजगार के सिलसिला में मुकीम हैं और हमारी इस क्लास का हिस्सा हैं, अल्लाह ताला उनके ईमान की, उनके शर्मो हया की
ان کے جان مال کی حفاظت فرما کے ان کی جملہ تمام نیک حاجات کو پورا فرما دیں. ہم سب کی نیک دلی دعاؤں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیں. محتاجیوں کو ضرورتوں کو ختم فرما کے غیب کے خزانوں سے اللہ میری اور آپ کی مدد فرما کے ہم سب کی مالی معاشی مشکلات کو آسان فرما کے دین پہ چلنے والا بنا دیں. دنیا بھی بہتر فرما دیں, آخرت بھی بہتر فرما دیں. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب ہو اور میرے اللہ کریم ہمارے دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دیں. یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے, جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے. قرآن مجید, نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے. قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207.